تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا جو ویلاگ ہے وہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں کیا ڈرامہ ہوا، تحریک انصاف اور اپوزیشن کے درمیان جو معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے باوجود آج اسمبلی اجلاس کورم کی نشاندہی پر ختم کیا گیا۔ اب یہ اراکین جو ہیں نئے 25 یہ کب حلف اٹھائیں گے، یہ تمام تفصیلات آپ کو آج کے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم تفصیل میں جائیں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں۔ تحریک انصاف کے درمیان کے اندر جو اختلافات ہیں وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب صورتحال ایسی ہے کہ جو باقی اراکین ہیں، عرفان سلیم، خرم ذیشان، عائشہ بانو اور ارشاد حسن صاحب جو ہیں وہ اڑ گئے ہیں، بلکہ ڈٹ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ الیکشن میں کھڑے ہوں گے، چاہے ووٹ ملے نہ ملے، چاہے ایک ووٹ ملے، چاہے 2 ووٹ ملے۔ یہ صورتحال تحریک انصاف کے لیے انتہائی پریشان کن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے 6 نام فائنل کر رکھے ہیں۔ ان 6 ناموں میں یہ نام ڈسکس ہوئے عمران خان صاحب کے ساتھ، پھر پارلیمانی پارٹی میں ڈسکس ہوئے، پھر ان کی کور کمیٹی میں ڈسکس ہوئے، تو 6 ناموں پر اتفاق ہوا۔ حالانکہ جو کیلکولیشن میں نے کی اور میں نے اس میں کئی دفعہ ویلاگ بھی کیا کہ 7 نشستیں جو ہیں وہ حکومت جیت سکتی ہے، 5 جنرل، 1 ٹیکنوکریٹ، 1 خواتین کی۔ لیکن جب اپوزیشن کے ساتھ بات چیت ہوئی تو 2 چیزیں سامنے آئی۔ ایک تو یہ تھا کہ اپوزیشن کے لوگوں نے کوشش یہ تھی اپوزیشن کی کہ ان کو 5 سیٹیں مل جائیں، حکومت کو 6 ملیں۔ تو اپوزیشن اس حوالے سے کامیاب رہی کہ وہ 5 نشستیں کامیاب ہو گئی۔ اس بات پہ معاہدہ ہو گیا کہ جی حکومت 6 لے لے گی اور حکومت 5 لے لے گی۔ حالانکہ حکومت بڑی آسانی سے 7 لے سکتی تھی۔ اب ایک نشست کیوں چھوڑی گئی؟ تو ناظرین وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نشست جو تھی نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں سینیٹر طلحہ محمود۔ ان کے پاس ووٹ جو تھے وہ تقریباً 14-15 کے قریب ہیں۔ اب 15 ووٹ سے تو وہ جنرل نشست پر سینیٹر نہیں بن سکتے۔ تو اب کیا کیا جاتا؟ تو اب انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے حکومت سے بھی بات کر لی اور اپوزیشن سے بھی بات کر لی۔ اب جب حکومت جنرل میں اپنے امیدوار جو ہیں وہ 4 کھڑے کرے گی تو جو 5ویں ان کے پاس بنتا ہے وہ نہیں کھڑے کریں گے، تو اپوزیشن کے جو 2 لوگ تھے اب وہ 3 ہو جائیں گے، تو 3 لوگ آرام سے جیت جائیں گے۔ 7 نشستیں ہیں جنرل کی، 19 ووٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ اب حکومت کے پاس جو ہے 92 ہیں، لیکن وہ استعمال کتنے کر رہی ہے؟ 76، 18 ووٹ بچ رہے ہیں۔ تو 18 ووٹ پہ وہ 5واں سینیٹر بنوا سکتے ہیں، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ میل ملاپ اور جو بھی بارگیننگ ہوئی ہے، تو یہ جو 18 ووٹ ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب اپوزیشن کے پاس 53 ووٹ ہیں، تو انہوں نے 2 سینیٹر ان کے تو منتخب ہو سکتے ہیں جو ان کی عددی اکثریت ہے۔ اب تیسرے کے لیے ان کے پاس صرف 14 یا 15 ووٹ ہیں، تو باقی ووٹ کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ باقی ووٹ حکومت کے لوگ ان کو دیں گے۔ اور یہ سینیٹر طلحہ محمود صاحب پر یا تو یہ مہربانی ہے جس کی جو بھی وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ کوئی غریب بندہ تو نہیں ہے نا طلحہ محمود صاحب، تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک صاحب ثروت وہ ہیں۔ پہلے JUI میں تھے سینیٹر، اب انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے۔ اور اگر پیپلز پارٹی کے پاس ٹکٹ جب وہ دے رہے تھے، ان کو پتہ تھا کہ ہماری تو اتنی نشستیں نہیں آنی، تو پیپلز پارٹی یہ آپ کو پتہ ہے اب 2 نشستیں لے رہی ہے۔ ایک نشست جنرل سے لے لے گی، ایک روبینہ خالد لے لیں گی خواتین کی۔ وہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں JUI تو وہ عبدالحق صاحب جو ہیں وہ جنرل پہ لے رہے ہیں، 66 سینیٹر دلاور جو ہیں وہ وہاں سے ٹیکنوکریٹ کی نشست لے جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بھی جو ہے اس کو بھی ایک جنرل نشست مل جائے گی جو نیاز محمد ہیں۔ تو اس طرح یہ تقسیم ساری ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، معاہدہ یہ ہوا ہے کہ بھئی ہم 6 سینیٹر لے لیں گے، آپ 5 لے لیں گے، الیکشن ہوئے یا بلا مقابلہ ہوئے، تو یہی رہے گا۔
اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ناراض لوگ ہیں یہ بھی کھڑے ہیں، اور اگر تحریک انصاف کے اندر ایم پی ایز جو ہیں وہ تمام کے تمام اس وقت الیکشن کمیشن ڈکلیئر کر چکا ہے کہ آزاد ہیں، تو اگر ان آزاد لوگوں نے کسی کو بھی اپنے دوست کو ووٹ دے دیا تو جو عمران خان صاحب نے اپروول دیا ہوا ہے جناب مراد سعید صاحب کا، فیصل جاوید صاحب کا، مرزا افریدی صاحب کا، نور اللہ قادری صاحب کا، تو ان میں سے ایک نہ ایک جو ہے یا دو جو ہیں وہ اپنی سیٹیں گنوا سکتے ہیں، کیونکہ جو نظریاتی ایم پی ایز ہیں وہ نہیں مان رہے۔ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے نظریاتی کسی بندے کو ووٹ دیں گے، تو گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ امتحان ہے علی امین صاحب پر، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب جو پہلی میں نے خبر بات کی تھی کہ آج صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور طلب کیا گیا تھا اسی حوالے سے کہ جی حلف برداری ہو جائے گی کیونکہ کل سینٹ کے الیکشن ہیں۔ تو جیسے ہی اجلاس شروع ہوتا ہے تو ایک ایم پی اے شیر علی صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ تو کورم پورا نہیں ہے، تو ان سے حلف آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ تو اسپیکر نے کہا کہ ہاں کورم تو پورا نہیں ہے۔ انہوں نے جب اپوزیشن نے پھر احتجاج شروع کر دیا تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ میں اجلاس جو ہے وہ اس کو میں پوسٹ پون کر رہا ہوں، اس کو میں ختم کر رہا ہوں، اور 24 تاریخ تک انہوں نے اجلاس ملتوی کر دیا، یعنی 24 تاریخ کو اب اجلاس ہوگا۔ اب وہ جو حلف برداری تو رہ گئی، تو اب سینٹ میں الیکشن میں کیسے جائیں گے؟ جب آپ حلف نہیں اٹھائیں گے تو ووٹ کیسے ڈالیں گے؟ اس میں الیکشن کمیشن نے آلریڈی پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا تھا کہ بھئی ان کو ایک لیٹر لکھا ہوا تھا کہ جی اگر کورم میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے اور اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوتا تو چیف جسٹس جو ہیں وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے جو ان کو آئین کے تحت حاصل ہیں کہ وہ کسی بھی فرد کو مقرر کریں جو کہ ان اراکین سے حلف لے لے۔ تو پھر یہ ہوا کہ جیسے اجلاس ختم ہو گیا تو فوری طور پر رجسٹرار جو ہیں وہ ہائی کورٹ پہنچے اور چیف جسٹس کے احکامات پر انہوں نے ایک آرڈر جاری کر دیا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کل صبح 9 بجے یعنی پیر کے روز صبح 9 بجے 25 اراکین صوبائی اسمبلی جن کا تعلق اپوزیشن کے ساتھ ہے ان سے وہ حلف لیں گے۔ 9 بجے حلف برداری ہو جائے گی، یہ معاملہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا۔ 11 بجے جو اسمبلی میں جرگہ ہال ہے وہاں پہ ووٹنگ شروع ہوگی سینٹ کے لیے۔ اب یہ ہے کہ یہ 25 لوگ جو ہیں ایلیجیبل ہو جائیں گے، یہ آ کے ووٹ ڈال سکیں گے، اور جب یہ ووٹ ڈالیں گے تو دیکھا جائے گا کہ یہ کس طرح یہ کیا صورتحال بنتی ہے اس کے ساتھ۔ اور جو سمجھا جا رہا ہے کہ 6-5 کا فارمولہ ہے ابھی تک، تو اپوزیشن کی 5 نشستیں جو ہیں وہ تو سیکیور ہیں، یعنی وہ تو جیت جائیں گے، ان کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایک طلحہ صاحب کی جو سیٹ ہے وہاں سے انہوں نے بھی بندوبست کر رکھا ہے، جو انہیں چند لوگ چاہیے وہ انہوں نے بندوبست ہے تو وہ ان کو مل جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کو سیٹ بیک یا آپ سمجھیں کہ کوئی اگر گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ پی ٹی آئی کے اندر ہوگی۔ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو کہ کھڑے ہیں اس وقت اور جو ساتھ میں باغی کھڑے ہیں، تو اگر وہ ووٹ ٹوٹتے ہیں اور ان باغی لوگوں کو چلے جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کو ایک بہت بڑا اپ سیٹ دیکھنے کو ملے گا اور ایک سیٹ بیک ہوگا کہ اگر ایم پی ایز نے جو نظریاتی وفادار اور کارکن ہیں ان کو ووٹ دے دیا اور جو پیسے والے لوگ ہیں جو کہ سرمایہ دار ہیں ان کو انہوں نے ووٹ نہ دیا، تو اس کا رزلٹ کچھ بھی آ سکتا ہے۔ تو بہرحال کل صورتحال واضح ہو جائے گی، لیکن یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ تحریک انصاف نے اپوزیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ تمام کام کیا ہے، جس میں سینیٹر طلحہ محمود شامل ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی احساس ہے کہ ان کے 20-25 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو منحرف ہو سکتے ہیں۔ تو اس خطرے کو دیکھ کر انہوں نے اپنی ایک نشست چھوڑ دی ہے اور وہ انہوں نے اپوزیشن کو دے دی ہے۔ تو عددی اکثریت سے 7 اور 4 کا معاملہ تھا، یعنی 7 ملنے تھے حکومت کو، 4 ملنے تھے اپوزیشن کو، لیکن اب یہ ہے کہ 6 حکومت کو ملیں گے، 5 اپوزیشن کو ملیں گے اگر کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ 6 میں 4 ان کو جنرل میں ملیں گے، 1 خواتین کی اور 1 ٹیکنوکریٹ کی۔ اپوزیشن کو جو ہے اسی طرح 3 مل جائیں گی جنرل میں،
ایک خواتین کی، ایک ٹیکنوکریٹ کی۔ تو یہ صورتحال ہے آپ کے سامنے۔ میں آپ کو نام پہلے ہی ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ کون کون ان نشستوں پہ جیتے گا، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں دوبارہ میں بتا دوں تو دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ مراد سعید سینیٹر بن جائیں گے جناب، 7 میں فیصل جاوید، 7 میں مرزا افریدی صاحب اور نور الحق قادری صاحب، یہ حکومت کے ہو گئے۔ نیاز محمد ہیں، عبدالحق نیاز محمد مسلم لیگ نون سے ہیں، عبدالحق جو ہیں وہ JUI سے ہیں، اور طلحہ محمود جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ہیں۔ اس طرح ٹیکنوکریٹس میں سینیٹر دلاور جو ہیں وہ JUI سے ہیں اور حکومت کی جانب سے اعظم سواتی ہیں۔ اسی طرح خواتین میں ایک اپوزیشن کو ملے گی اور ایک حکومت کو ملے گی، اس کے لیے روبینہ خالد ہیں اور ان کی جو ہیں روبینہ ناز ہیں۔ تو یہ لوگ جیتیں گے اگر حکومتی کوئی اراکین نے گڑبڑ نہ کی، تو یہ نام فائنل ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔